قیامت کا بیان۔ قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں ہوگا، بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہ یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ روح کسی اور جسم میں چلی جائے، یا اس روح کے لیے کہ اور جسم پیدا کر کے اس میں وہ روح ڈالی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جو روح جس جسم میں ہے، قیامت کے دن بھی یعنی حشر میں بھی اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہوگا، کسی اور جسم کے ساتھ اس روح کا تعلق نہیں ہوگا۔ جسم کے اجزاء اگرچہ گل جائیں، متفرق ہو جائیں، مختلف جانوروں کی غذا بن جائیں، بکھر جائیں، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں زندہ فرمائے گا اور انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار۔ پھر ان سواروں میں سے کوئی اکیلا سوار ہوگا، کسی سواری پر 2 ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 کسی سواری پر 10 بھی ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا جہنم میدان حشر کی طرف آئے گا، اور کسی کافر کو فرشتے گھسیٹ کر لے آئیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام میں واقع ہوگا۔ زمین اس دن ایسی ہموار اور پلیم ہوگی کہ اگر اس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو وہ دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا، یعنی زمین اس طرح بالکل صاف ہوگی اور برابر ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ میل سے مراد سرمے والی سلائی مراد ہے یا میل سے مراد مسافت والا میل مراد ہے۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، اگر مسافت والا میل بھی مراد ہو تو یہ بھی فاصلہ تو بہت کم ہے، کوئی زیادہ تو نہیں۔ اب سورج 4000 سال کی مسافت پر ہے، 4000 سال کی مسافت پر، اور ادھر دنیا کی طرف اس کی پیٹھ ہے، منہ پرلی طرف ہے۔ پھر بھی جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سر کے برابر سورج آتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت تو پھر 1 میل پر بھی ہو اور اس کا منہ بھی ادھر کو ہو تو پھر گرمی کا، تپش کا کیا پوچھنا۔ اب مٹی زمین کی ہے، مگر گرمیوں میں پھر بھی دھوپ جب تیز ہو، زمین پر پاؤں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت تو زمین تانبے کی ہوگی اور سورج اتنا قریب ہوگا، پھر تپش کو کون بیان کر سکے، کتنی گرمی ہوگی، کتنی تپش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ بہے گا کہ زمین کے 70 گز تک جذب ہوگا، یعنی 70 گز تک نیچے زمین میں پسینہ جذب ہوگا، اتنا زمین پسینہ کثرت سے ہوگا۔ اور جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر کو چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک۔ کافروں کے منہ تک پسینہ چڑھے گا اور لگام کی طرح ان کو جکڑ لے گا، اور وہ کافر اس پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے۔ گرمی کی اس حالت میں پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبانیں سوکھ جائیں گی اور زبانیں کانٹا بن جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق حشر کے دن مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس پر تکلیف بھی زیادہ،
جس کے کم ہوں گے اس کی تکلیف بھی کم۔ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، سونا چاندی خوب گرم کر کے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلوؤں کو، پیٹھوں کو اور ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، جانور اس کو سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے، پاؤں سے روندتے ہوئے یوں چلے جائیں گے، پھر روندتے ہوئے یوں چلے جائیں گے، یعنی اسی طرح اس کو روندتے رہیں گے، ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ حساب و کتاب ہو جائے۔ یعنی یہ جانوروں کا روندنا کوئی ایک لمحے کے لیے نہیں ہوگا، کہ حساب و کتاب کے مکمل ہونے تک وہ جانور اسی طرح روندتے رہیں گے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، اور ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ کون کس کا مددگار ہوگا؟ ہر کوئی اپنے اپنے پریشانی میں ہوگا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999، یعنی 1000 آدمیوں میں سے 999 دوزخی ہوں گے، 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ اور غرضے کے تکلیفیں اتنی ہوں گی، پریشانیاں اتنی ہوں گی جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ ایک مصیبت ہو، 2 مصیبتیں ہوں، کوئی 2-4 ہزار مصیبتیں ہوں، پھر تو کوئی بیان کرے۔ 1000 ہاں مصیبتیں، 1000 ہاں پریشانیاں، اور پھر اتنی سخت، اتنی تکلیف دہ کہ الامان والحفیظ۔ یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں ہوں گی، چند دنوں کے لیے نہیں ہوں گی، کوئی سال کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ اور یہ وہ وقت ہوگا بچے غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں ہوں گے نہیں، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور قیامت کے مختلف مناظر، قیامت کے مختلف ہولناکیاں قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان کا ذکر بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو ہمیں ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلائے اور اس حشر سے ہماری جان چھوٹے۔ یہ آدھا دن جب گزر چکا ہوگا پھر لوگ یہ مشورہ کریں گے، اور مشورہ یہ طے پائے گا کہ سب یہ اتفاق کریں گے اس بات پر کہ ہمیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف کی روح ڈالی، اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، ان کو جنت میں ٹھہرایا، اور سب کے وہ باپ ہیں، لہذا ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے سامنے ہم اپنی یہ درخواست رکھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوائے۔ تو گویا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، فرشتوں کو آپ سے سجدہ کرایا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، تو لہذا آپ مہربانی فرمائیں، ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔
حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جو زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کی بھی تعریف کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے اور اس مصیبت سے جان چھوٹے ہماری۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، یہ منصب یہ مقام میرا نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کریں گے کہ پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ خیزاں افتاں گرتے پڑتے مصیبتیں جھیلتے تکلیفیں برداشت کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عرض کریں گے کہ تم اللہ کے خلیل ہو، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے تاکہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آج اللہ نے وہ غضب فرمایا کہ نہ پہلے کبھی فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو ان کے بھی فضائل مناقب بیان کریں گے، ان کی تعریف کریں گے اور اپنی درخواست پیش کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، سفارش کیجئے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری کہ حساب و کتاب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم اس ذات اس ہستی کے پاس جاؤ، اس در پر چلے جاؤ جہاں سے کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں ہے، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، وہ آج بے خوف ہیں، وہ اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم ان کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہاری مشکل وہیں حل ہوگی، باقی جہاں مرضی بھاگ لو، جتنے مرضی پھر لو، اور کسی در پر تمہاری یہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ وہ تمہاری آج شفاعت فرمائیں گے، انہیں کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دعائیاں دیتے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پر فتح کا دروازہ رکھا ہے اور آج آپ مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری تعریفیں کریں گے لوگ، جن میں سب انبیاء بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، علماء، ابدال، قطب، اغواث، سب لوگ ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور عرض کریں گے کہ حضور آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور کتنی مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں اور کس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے اور ہم کو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نجات دلوائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں فرمائیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہے، مجھے اپنی فکر ہے، نہیں، کیونکہ اگر آپ ہی نے کہہ دیا تو پھر لوگ جائیں گے کہاں؟ حساب و کتاب پھر کیسے ہوگا؟ پھر لوگ جنت و دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ بلکہ آپ خود ارشاد فرمائیں کہ انا لہا،